وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنی ہے آیت 248۔ ان آیات کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے ایک لیڈر مانگا کہ ہمیں اللہ ایک ایسا لیڈر عطا کریں جو ہماری ٹریننگ کرے، اور چونکہ یہ لوگ بہت کمزور ہو چکے ہوئے تھے اور پھر عمالقہ نے ان سے جنگ کی اور وہ تابوت بھی لے گئے اور بہت انہوں نے لوٹ مار کی، تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ ہمیں ایک ایسا لیڈر دیں کہ ہمیں وہ ٹریننگ دے اور ہم وہ تابوت واپس لے کر آئیں اپنا، اور کھوئی ہوئی عزت ہم واپس لیں اپنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کے لیے لیڈر منتخب کیا، لیکن جب طالوت لیڈر منتخب ہو گئے تو انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ یہ ہم لیڈر اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ انسان مالدار نہیں ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لیڈر بننے کے لیے جو اہم کوالٹیز بتائی ہیں، یعنی ایک لیڈر کے اندر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے، کون سی؟ علم اور قوت۔ اللہ کے نزدیک ایک لیڈر کے لیے علم اور قوت کا ہونا ضروری ہے، یعنی وہ با علم شخص ہو اور قوت یعنی مضبوط ہو جسمانی طور پہ، تو وہ لیڈر بن سکتا ہے۔ انہوں نے اب یہ اعتراض کیا، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَقَالَ لَهُمْ، اور کہا ان کے لیے نبیہم، ان کے نبی نے، ان آیت ملکی ہی، بے شک نشانی اس کی بادشاہت کی، یعنی طالوت کی بادشاہت کی نشانی، ان یأتیکم التابوت، یہ ہے کہ تمہارے پاس آ جائے گا تمہارا تابوت، یعنی ایک معجزہ ہوگا اور وہ تابوت تمہارے پاس واپس آ جائے گا، اور یہ ایک نشانی ہوگی تمہارے لیے کہ طالوت ہی تمہارا بادشاہ ہے اب۔ فیہ سکینۃ من ربکم، اور اس تابوت میں تمہارے لیے سکینت ہے، تسکین ہے تمہارے رب کی طرف سے، کیونکہ جب وہ تابوت واپس آ جائے گا تو تم لوگوں کو سکون ملے گا، کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ پریشان تھے اس بات سے کہ وہ تابوت ان سے چلا گیا۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور اس میں باقی چیزیں ہیں آل موسیٰ کی و آل ہارون کی، یعنی وہ جو تابوت تھا اس کے اندر ان کے پیغمبروں کے تبرکات تھے، اور ان کو بہت زیادہ عزیز تھا، بہت ان کے لیے امپورٹنٹ تھا وہ تابوت، بہت ویلیو کرتے تھے اس تابوت کو۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ ایک نشانی ہوگی تمہارے لیے، وہ تابوت تمہارے پاس واپس آ جائے گا اور تمہیں سکون ملے گا۔ تحملہ الملائکہ، اور اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو فرشتے، یعنی فرشتے وہ تابوت تمہارے پاس واپس لے آئیں گے، معجزہ ہوگا تمہارے لیے تاکہ تم طالوت کو لیڈر مان لو۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ لکم، تمہارے لیے ایک نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ جب تابوت تمہارے پاس واپس آئے گا تو اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہوگی اگر تم ایمان لانے والے ہو تو یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کی نا، تمہارے لیے نشانی ہوگی اگر تم مومن ہو، تو اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ وہ کیا سبق ہے؟ کہ اللہ کے فیصلوں کو ایک مومن قبول کرتا ہے۔ اللہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس کے بارے میں، جو کچھ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، انسان اگر اس کو دل سے قبول کر لے، چاہے اس کو پسند کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، لیکن اللہ کے فیصلوں کو جب انسان قبول کر لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو سکون اور سکینت ملتی ہے، دل مطمئن ہوتا ہے اس انسان کا۔ پھر فرشتوں سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی تائید کرتے ہیں، کیونکہ جب کوئی ایسا واقعہ زندگی میں پیش آتا ہے جو ہمارے بہت زیادہ ہمیں تکلیف دیتا ہے، یا تکلیف دے تھا نا ان لوگوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، طالوت کو ایک لیڈر اپنا ماننا، تو ہمارے ساتھ بھی زندگی میں بعض دفعہ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتے ہیں، لیکن اگر انسان ان کو اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کر لے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی تائید ملتی ہے، فرشتوں کے ساتھ اللہ مدد کرتا ہے اس شخص کی، اور دل کو سکون نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اگر اللہ کے فیصلوں کو انسان قبول نہ کرے اور ہر وقت پریشان رہے تو وہ پریشانی سے دل کا جو سکون ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں ایک اور سبق بھی ہے بہت بڑا، وہ یہ ہے ہمارے لیے لیسن، کہ کبھی بائسڈ ہو کر نہیں سوچنا چاہیے۔ بعض دفعہ زندگی میں، اور ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے، کہ کوئی ہم سے چھوٹا
انسان علم میں بہت بڑھ جاتا ہے. جیسے بڑے جو ہیں گھر میں، اگر بڑے ہیں اور ان کا جو کوئی چھوٹا ہے گھر کے اندر، وہ علم میں زیادہ ہو گیا، اللہ نے اس کو علم زیادہ عطا کر دیا، وہ آپ کا اب لیڈر بن گیا ہے، تو بعض دفعہ لوگ بائسڈ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. تو کوئی انسان جو آپ سے چھوٹا بھی ہے، اگر اللہ نے اس کو آپ کا لیڈر بنا دیا، اگر اللہ نے اس کو قائد بنا دیا، حکمران بنا دیا، تو کبھی بھی بائسڈ ہو کر نہ سوچیں، اس کو اللہ کی مرضی سمجھ کے ایکسیپٹ کر لیں. اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے دل کو سکون نصیب ہوگا. اور ایسا زندگی میں بارہا ہوتا بھی ہے، دیکھا بھی ہے کہ بعض دفعہ ایسے لوگ ہمارے اوپر لیڈر بن جاتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتے ہیں، ہمارا پرسنلی ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پرسنل کلیش ہے، کوئی ہم پسند نہیں کرتے اس شخص کو، اور وہ ہمارا حاکم بن گیا ہے، تو اس کو اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کر لیں. تو یہ ان آیات سے ہمیں سبق ملتا ہے. پھر یہ ہے کہ میں اگلی آڈیو میں بتاؤں گی کہ یہ تابوت ان کے پاس پھر واپس آ گیا تھا، پھر انہوں نے طالوت کو ایکسیپٹ کیا اور پھر انہوں نے جنگ کی. وہ اگلی آیات میں پھر آگے چلے گا. آج کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.